بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ بھی دنیا کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل فلائی نیوز کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ نئی دلی۔ بھارت میں ہندو انتہا پسندوں کی مساجد پر حملوں کی منظم مہم جاری ہے۔ بھارتی شہر حیدرآباد دکن کی قطب شاہی مسجد میں بت رکھ دیے گئے۔ ہندو انتہا پسند مرد اور خواتین گیٹ توڑ کر زبردستی قطب شاہی مسجد میں داخل ہوئے اور بت رکھ دیے۔ واقعے کے وقت مسجد میں نماز ادا کی جا رہی تھی۔ بھارت میں بابری مسجد کے بعد مسجد میں بت رکھنے کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ ہندو انتہا پسندوں نے بت رکھنے کے دوران اپنے مذہبی نعرے بھی لگائے اور مسجد کی انتظامیہ کو جان سے مارنے کی دھمکیاں بھی دی۔ پولیس نے ہندو انتہا پسندوں کا ساتھ دیتے ہوئے کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ پنجاب اسمبلی کے حلقہ 139 شیخو پورہ 5 کے ضمنی الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے ہارنے والے امیدوار محمد ابوبکر نے ووٹوں کی دوبارہ گنتی کے لیے درخواست دے دی۔ گزشتہ روز قومی اسمبلی کے 8 حلقوں کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی کی 3 نشستوں پر بھی ضمنی انتخابات ہوئے۔ ضمنی الیکشن میں پنجاب اسمبلی کے حلقہ 139 شیخو پورہ کی نشست سے نون لیگ کے حصے میں آئی اور نون لیگ کے چودھری افتخار جیت گئے۔ پی پی 139 شیخو پورہ 5 کے تمام 153 پولنگ اسٹیشن کے مطابق غیر سرکاری و حتمی نتائج کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری افتخار احمد 40,829 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر رہے۔ ان کے مد مقابل پاکستان تحریک انصاف کے محمد ابوبکر 37,712 ووٹ لے سکے۔ پی ٹی آئی کے ہارنے والے امیدوار محمد ابوبکر کی جانب سے ریٹرننگ افسر کو دوبارہ گنتی کے لیے دی گئی درخواست میں کہا گیا کہ الیکشن کے دوران متعدد پولنگ اسٹیشنوں پر میرے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا گیا جبکہ نون لیگ کے پولنگ ایجنٹس اندر موجود رہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ غیر قانونی طور پر ووٹوں کی تعداد میں رد و بدل کیا گیا۔ پورے حلقے میں کئی پولنگ اسٹیشنز پر دھاندلی کے واضح ثبوت موجود ہے۔ میرے حلقے میں دوبارہ گنتی کرائی جائے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے لال حویلی خالی کرنے کا حکم عدالت میں چیلنج کر دیا۔ شیخ رشید کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا ہے کہ لال حویلی سابق وفاقی وزیر کی ملکیت ہے۔ اس کے خلاف سیاسی انتقامی کارروائی کی گئی۔ مقدمے کی تاریخ 24 اکتوبر مقرر ہے۔ اس کے باوجود غیر قانونی نوٹس بھیجا گیا۔ درخواست دائر کرنے کے لیے شیخ رشید کے بھتیجے راشد شفیق بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈیشنل سیشن جج خورشید عالم نے شیخ رشید کی درخواست پر ڈائریکٹر کو نوٹس جاری کر دیا۔ عدالت نے حکام کو کل مکمل ریکارڈ کے ساتھ طلب کرتے ہوئے کوئی بھی غیر قانونی اقدام نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ عمران خان نے پی ٹی آئی ممنوعہ فنڈنگ کیس میں گرفتاری سے بچنے کے لیے درخواست دائر کر دی۔ عمران خان نے ممنوعہ فنڈنگ کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست سیشن کورٹ میں دائر کی۔ عمران خان کے وکلاء کی جانب سے دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ایف آئی اے کو گرفتاری سے روکا جائے۔ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا آج اسپیشل جج سینٹرل کی عدالت میں پیش ہونے کا امکان ہے۔ یاد رہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی کل تک حفاظتی ضمانت منظور کر رکھی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے کہا ہے کہ سبسڈیز نہیں دی جانی چاہیے، ان سے کیے وعدے پورے کیے جائیں گے۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ دیتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ دورہ امریکہ کے دوران ورلڈ بینک آئی ایم ایف کو اعتماد دلانا تھا کہ پاکستان اپنی معاشی پالیسیوں کو جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ ریفارمز میں 15 سے 20% تک کام رہ چکا ہے۔ توانائی سیکٹر میں ریفارمز کا عمل بھی جاری رہے گا۔ فیٹف کی میٹنگ ہونے والی ہے۔ امید ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل آئے گا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے کرپشن کیس میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے رانا ثناء اللہ کے ساتھ جی اینٹی کرپشن پنجاب کو بھی طلب کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم نے رانا ثناء اللہ کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔
تاہم اسلام آباد پولیس کے عدم تعاون کے باعث اینٹی کرپشن کی ٹیم رانا ثناء اللہ کی گرفتاری کے بغیر ہی واپس روانہ ہو گئی تھی، جس پر اینٹی کرپشن حکام کی جانب سے رانا ثناء اللہ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی گئی تھی۔ تاہم عدالت نے توہین عدالت کی درخواست مسترد کرتے ہوئے اینٹی کرپشن حکام کو وزیر داخلہ کی گرفتاری کے لیے کوششیں جاری رکھنے کا حکم دیا تھا۔ دوسری جانب مشیر داخلہ پنجاب عمر سرفراز چیمہ نے خبردار کیا تھا کہ رانا ثناء اللہ پنجاب کی حدود میں داخل ہوئے تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔